الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ العظیم۔ سورہ شمس ہے، قرآن پاک کی 91 سورہ ہے، 30ویں پارے کی سورہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں برائی بھی ڈال دی اور تقوی بھی ڈال دیا، فجور بھی ڈال دیا برائی اور تقوی بھی ڈال دیا پرہیزگاری۔ قد افلح من زکاہا، اور وہ فلاح کو پہنچا، قد افلح کامیابی کو پہنچا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے نفس کو پاک رکھا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور خواب برائی کی، جو نفس کی برائی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، قد خواب، تو وہ نامراد ہو جاتا ہے بندہ۔ فلاح کے مقابلے میں خواب کا لفظ آیا ہے۔ فلاح والا کون ہے؟ خواب والا کون ہے؟ فلاح والا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور خواب والا کون ہے، نامراد کون ہے، کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا لیا۔ تو قرآن پاک میں نفس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ انسانی قالب، انسان، یہ بت جو ہے، یہ جو انسان ہے، جو آدم ہے، یہ اس کے اندر اس کا نفس ہے، اور پھر اس نفس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک روح ہے دائیں جانب، اور ایک قلب ہے بائیں جانب۔ اب اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا بنایا ہے اور اس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور اس کی جس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا۔ اور پھر اس میں دو چیزیں رکھ دی، ایک برائی اور ایک اچھائی، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو اختیار کرے۔ تو اب دو چیزیں اس نفس کے اندر رکھ دی گئی، کون سی؟ فجور اور تقوی۔ لیکن یہ نفس جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، اور اس کو بڑا اچھا بنایا ہے۔ یہ سورہ شمس میں اس کا ذکر ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بڑا اچھا بنایا۔ پھر اس میں اچھائی بھی رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا، برائی بھی رکھ دی، وَتَقْوَاهَا، اور اچھائی بھی رکھ دی، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو اختیار کرے۔
قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ فلاح پائے، قد خاب، اور وہ نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اس کو چھپا دیا اپنے گناہوں کے اندر۔ تو یہ نفس ہے، یہ انسانی قالب، یہ نفس ہے۔ سرکار علی حضور محبوب ذات حضرت سرکار علی قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کی ہڈی، یہ درمیانی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے 2 انگلی دائیں طرف روح ہے اور 2 انگلی بائیں طرف قلب ہے۔ تو اس نفس کے اندر 2 چیزیں رکھی گئی، ایک روح اور ایک قلب۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان کو فرما دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، جب تک اس کا حکم رہے گا یہ زندہ رہے گا، جب اس کا حکم آ جائے گا یہ روح واپس چلے جائے گا۔ اور یہ قلب، یہ جو قلب ہے، اب اس کو سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، اس کو سمجھنے کی طاقت بھی دی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ اعراف، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے بھی دل ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جو فکر نہیں کرتے۔ فقہ، جسے فقہ کہتے ہیں نا، اصل میں یہ فقہ لفظ ہے، فقہ، تفقہ فی الدین نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو تفقہ فی الدین کرے، دین میں فکر کرے، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، فقہ کو حاصل کرے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ یفقہون، لہم قلوب لا یفقہون، ان کو دل تو دیے گئے لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو اب ایک روح ہوگی جس کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا قلب ہو گیا، اور یہ نفس ہو گیا۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں 20 جگہ نفس کا ذکر ہے، 20 جگہ قلب کا ذکر ہے، اور کبھی اس نفس کو اچھا گردانا گیا، کبھی اس نفس کو برا گردانا گیا، لیکن اس میں دونوں چیزیں رکھ دی۔ اب سورہ بقرہ میں دیکھیں، لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ عاصم قلبہ، گواہی جو ہے اس کا حکم ہے کہ اگر عدالت بلائے تو یہ فرض ہے جانا، یہ ڈرنا نہیں کہ مجھے فلاں بندہ قتل کر دے گا، مجھے فلاں بندہ برا کہے گا، مجھے فلاں بندہ مارے گا، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے کہ گواہی کے لیے بلایا جائے تو پہنچ جاؤ، اس کو چھپاؤ نہیں۔ لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ عاصم قلبہ، جس نے اس کو چھپایا، شہادت کو، گواہی کو، تو اس کا دل کیا ہے؟ گناہوں سے بھرا ہوا دل ہے، قلب عاصم ہے سے۔ یہ سورہ بقرہ کی 283 آیت ہے۔ اب آپ قلب کی مختلف حالتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، اور اس نفس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے اندر قلب اور روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نفس کا ذکر لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام 12ویں آیت، چھٹا سورہ۔ کتبہ، لکھ لیا، علی نفسہ ہی، اس نے اپنے نفس پر رحمہ۔ اب اس کا نفس کیسا ہے، ہمارا نفس کیسا ہے، ہمیں تو اپنے نفس کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے نفس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیسا ہے۔ ہمارے نفس میں تو ایک قلب ہے، ایک روح ہے، اور روح اس کا حکم ہے۔ اب باری تعالیٰ تیرا نفس کیسا ہے یہ تو ہی جانتا ہے۔ اب نفس امارہ کیا ہے، جہاں سے آپ کا 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ کیا ہے کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی،
سورہ یوسف 53ویں آیت کا آغاز جو ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، یعنی میں اس سے بری ہوں، بری نہیں ہوں اس سے، وما واہ اور ماں نہیں، بری نہیں ہوں میں، یعنی جو میرا نفس کام کرے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس لیے تو کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفسوں پر۔ یہاں پہ نفس مظلوم ہے، نفس ظالم بھی ہے اور نفس مظلوم بھی ہے۔ یہاں پہ مظلوم ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں نا، نفس میں فالہمھا فجورھا وتقواھا، فجور بھی رکھ دیا اور تقویٰ بھی رکھ دیا۔ اب یہ دونوں حکم دے گا۔ کوئی برا کام کرنے لگو تو ایک دفعہ آپ ضرور دل سے آتی ہے یار نہیں یہ برا کام ہے، بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا کام کرو تو کہے گا اچھا بڑا اچھا کام کیا، یہ بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اس میں رکھ دی۔ اور اگر یہ برائی کا حکم دے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نفوس بھی ہیں جن کو اطمینان ہوتا ہے، جو مطمئن ہوتے ہیں، جن کے دل بھی مطمئن ہوتے ہیں، قلب مطمئن ہوتے ہیں، نفس بھی مطمئن ہوتا ہے اور قلب بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں سمجھنے والی، پورا جسم جو ہے یہ نفس ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر کی آخری آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے ساتھ رجوع کر۔ اب یہ نفس رجوع بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح رجوع کر کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ عام بندے کی منزل نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی منزل ہے، یہ آئمہ کی منزل ہے، یہ پنجتن پاک علیہ السلام کی منزل ہے۔ راضیہ اور مرضیہ کا جو نفس ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نفس ہے، یہ حضور غوث الثقلین کی منزل ہے، یہ حضور سرکار علی کی منزل ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پہلے یہ کیا کرتے ہیں، تیری ہر رضا پہ ہم کھڑے ہیں، راضی ہیں، راضی نفس راضی ہے۔ پھر جب اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی ہر رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ منزل آ جاتی ہے کہ وہ پھر ان کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، یہ نفس مرضیہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ نفس مرضیہ ہے۔ قلب مطمئن کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، یہ سورہ رعد ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلوب کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تو یہ قلب کی مختلف حالتیں ہیں، وہی اس لیے قلب کی حالت ہمارے اعمال کے تابع ہوتی ہے اور ہمارے اعمال ہماری سوچ کے تابع ہیں، اور یہ جو سوچ ہے یہ نفس پہ حکومت کرتی ہے۔ فالہمھا فجورھا وتقواھا، اللہ نے تو دونوں چیزیں رکھ دی، لیکن کچھ کا قلب غیر متوجہ ہوتا ہے، اس کو ان کو پرواہ۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ یہاں پہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنے لوگ پھر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ رجوع نہیں کر رہے۔
اب یہ قلب جو ہے لاہیتن قلوب، یہ ایسے قلب ہیں، قلب لاہی غیر متوجہ قلب جو کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی 3 آیت۔ لیکن فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فجور کی طرف ہے قلب لاہی، اور تقویٰ کی طرف قلب تقی کون سا ہے؟ ذَلِكَ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج کی یہ 32ویں آیت۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو۔ یہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو بکریاں اور بکرے اور جو بھیڑیں ہم اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے بندے بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ حضرت محبوب ذات بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے بندے بھی اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کی یعظم شعائر اللہ، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا قلب تقی ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اب کچھ قلب ہیں کہ وہ تو ان کی آنکھیں تو ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ادھے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب دیکھ تو تھے حضور کو، لیکن صحابی نہیں بن سکے، اندھے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، تعمل الابصار، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، جو سینوں کے اندر، یہ سینہ ہے نا، اس کے اندر جو دل ہے یہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ اس کی۔ پھر ایک قرآن نے یہ بھی سورہ حج کی آیت تھی، 46ویں آیت۔ اور پھر سورہ حج کی آیت میں 3 قلوب کا ذکر ہوا ہے۔ قلب مریض، قلب قصد، قلب مخبت۔ اب قلب مریض کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض والقاسیۃ القلوب، ان کے دل میں مرض بھی ہے۔ ایک تو بیماری ہوتی ہے نا، سر درد ہو گئی، جسم کی بیماری، دل کی بیماری ہوتی ہے، ہرس، لالچ، جھوٹ، چغلی، غیبت، تکبر، غرور، یہ دل کی بیماری ہے۔ تو ان کا ذکر ہے، مرض، ان کے دل جو ہیں بیمار ہوتے ہیں۔ والقاسیہ، یہ قسوۃ قلوب کا لفظ بھی قرآن میں ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، کہ جن کے قلب جو ہیں وہ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، مخبت ہو جاتے ہیں، ان کو قلب مخبت، قلب مریض اور قلب قصد کا ذکر، یہ بھی سورہ حج کی آیت، آج 2 آیات ہیں، 54، 53 اور 54۔ اب کچھ ایسے قلب ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو قلب وجد کہتے ہیں۔ ما آتوا فقلوبہم واجلۃ، یہ سورہ مومنون کی 60ویں آیت ہے کہ کچھ آپ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یار تمہاری آنکھوں میں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ اے میرے دوست، تیری آنکھوں میں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ جبکہ میرا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو پتھر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ذکر سے
رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو یہ قلب وجیل ہے، کانپنے والا دل۔ اب قلب غمرہ کیا ہے؟ سورہ مومنون کی ہی یہ 63ویں آیت ہے، بل قلوبہم فی غمرہ، جو غفلت میں پڑے ہوئے دل ہیں۔ لیکن سب سے اچھا دل کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل اور انبیاء کا دل۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام وہی آئے گا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ آ جائے گا، اس کے سامنے جھکا ہوا آ جائے گا، اس دنیا میں بھی اللہ کے سامنے جھکے گا اور اس دن بھی اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ سورہ شعراء کی 89 آیت ہے۔ یہ بڑا لمبا ہے، میرا خیال آج تو شاید یہ مکمل نہ ہو سکے، بہت لمبا ہے۔ قلب رعب ہے سورہ احزاب کی 26ویں آیت۔ پھر یہ قلب سلیم کا دوبارہ حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے، یہ اس میں قلب سلیم کا ذکر ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سورہ صفات کی 84ویں آیت ہے۔ پھر اس طرح غرور والا دل، یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، ہر غرور والا دل پر اللہ چھاپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ مہر تو ایک ہوتی ہے نا، مہر ایک ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، چھاپا خانہ ہوتا ہے نا، چھاپا خانہ، اس میں دیکھا ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں جو چھاپتے ہیں، اس میں کئی مہریں لگی ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ختم اللہ کا مطلب ہے صرف مہر لگا دی، یتبع تبع پورا چھاپا ہی لگا دیا، اور یہ متکبر کے لیے آیا، متکبر کے لیے آیا۔ اب قلب منیب ہے، بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ سورہ قاف کی 33ویں آیت ہے، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو بغیر دیکھے ہوئے، اور پھر اس کے پاس رجوع کرتا دل ہے، کہ جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ لالچ سے پاک نفس جو ہے، حشر، سورہ حشر اور سورہ تغابن میں ہے، حشر کی 9ویں اور تغابن کی 11ویں آیت میں۔ لیکن یہ ڈیلی روزانہ یہ دل جو ہے نا، یہ والا، یہ نفس جو ہے، یہ روزانہ آپ کو تنگ کرتا ہے، روزانہ دل۔ صبح نماز کا وقت ہوگا، کہے گا سو جا سو جا سو جا، کبھی کہے گا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر کی 9ویں آیت ہے، کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا دیا گیا۔ نفس نے کہا سو جا، نہیں سویا، اٹھ گیا۔ نفس نے کہا اٹھ جا، اٹھ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ نفس کو ہر وقت برا مت کہا کرو، اگر تمہیں اچھی بات کا حکم دے تو اس کا احترام کیا کرو۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ قلب مہدی ہے سورہ تغابن کی 11ویں آیت میں، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کو مہدی بنا دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور پھر اس قلب کی اور اس نفس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور جو نفس ملامت کرتا ہے نا برا کام کرنے پر، یہ مومن کا نفس ہے، اور اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ مختلف نفس کی اور مختلف قلب کی حالتیں ہیں جو ہماری ڈیلی ہوتی ہیں، یہ حالتیں۔ لیکن اس میں اصل کیا ہے کہ یہ سرکار علی حضور سرکار علی حضرت معوذات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جہاں ہڈی ختم ہو اس کے 2 انگلی دائیں کہ روح ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کوئی نہیں پتا۔ جب حکم آ گیا اللہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ قلب ہے، 2 انگلی لیفٹ سائڈ، اور یہ ان دونوں کو جو لیے ہوا ہے یہ نفس ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اس نفس میں اچھائی بھی ڈال دی اور برائی بھی ڈال دی، اور جیسے جیسے نفس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے قلب کا تصفیہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے روح جو ہے پاک ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ادھر کھڑے ہیں، آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، اس چھت پہ چلے جائیں گے اور زیادہ نظر آئیں گے، اس سے اوپر والی چھت پہ چلے جائیں گے اور زیادہ نظر آئیں گے، ہوائی جہاز پہ چلے جائیں گے اور زیادہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح روح کا معاملہ ہے، جیسے جیسے ہم اپنے قلب کو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ کس طرح تزکیہ؟ اللہ کا حکم مان کر، حضور کی سنت پہ چل کے، اپنے معاملات ٹھیک کر کے، تو ویسے ویسے ہماری روح جو ہے وہ پاک ہوتی جاتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ لطیف ہوتی جاتی ہے، اور ایسے جو لطیف چیز ہے وہ اوپر جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، جب روح اوپر جائے گی تو اوپر سے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہے ان کی روحیں بڑی لطیف ہوتی ہیں، اس لیے یہ بڑی اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا کام قلب اور نفس کی پاکیزگی سے ہے۔ وما علینا